پرائیویٹ لیبس جن کے پاس یہ ٹیسٹ ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے داموں یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب ہم کوئی نیگوشیٹ کر لیں گے ایک پرائس تو وہ بھی ہم معلومات جو ہے فراہم کر دیں گے آپ کو۔ اچھا جی، ایک مخصوص چیز جس کے بارے میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی فیصلہ ہوا، وہ یہ تھی کہ ہم اپنے ہوائی اڈوں کے اوپر اپنے انتظامات جو ہیں اسکریننگ کے ان کو مضبوط بنائیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ضرورت سمجھی جائے تو وہاں پہ رینجرز کو شامل کیا جائے ٹیموں میں، تاکہ وہ ہیلپ کر سکیں جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کی اسکریننگ کے حوالے سے۔ بڑی حد تک اسکریننگ بہت اچھی ہو رہی ہے، لیکن اکا دکا ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں امکان ہوتا ہے اس چیز کا کہ کوئی شخص اسکرین ہوئے بغیر نکل جائے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے رینجرز کو اس سلسلے میں شامل کر لیا 3 ایئرپورٹس کے اوپر، اور وہ اب ہماری ٹیموں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کئی دفعہ 2-3 فلائٹس اکٹھی آ جاتی ہیں تو پھر وہاں پہ ذرا رش ہو جاتا ہے، تو اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی شخص نکل نہ جائے وہاں سے، تو اس کا بہت بہتر انتظام ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حتی الامکان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو باہر سے آ رہے ہیں اور وہ خود انفیکٹڈ ہیں، وہ ان کو ہم مناسب طریقے سے ریسیو کریں، اور اگر ان کے اندر علامات ہیں تو ان کو ہاسپٹلز میں بھیجیں، اور اگر علامات نہیں ہیں تو ان کے نام پتے لیں ہیلتھ ڈیکلیریشن فارم کے ذریعے، اور تاکہ ان کو ہم فالو اپ کر سکیں، اور ہم فالو اپ ان کو کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں میں ایک اور جو میرا اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہماری جو کوآرڈینیشن ہے صوبوں کے ساتھ، وہ اس میں بتدریج بہت امپروومنٹ ہوئی ہے۔ اب ہمارے پاس فوکل پوائنٹس ہیں سارے صوبوں کے اندر، جن کو کہ چیف منسٹرز نے متعین کیا ہے، اور ہمارے پاس ویریفائڈ انفارمیشن ہوگی صوبوں سے جو ہم ان فوکل پوائنٹس کے ذریعے اکٹھی کریں گے، اور میں جو آپ کو یہ اپڈیٹ دیا کروں گا یہ ایک مستند فگرز کے اوپر مبنی ہوگا، اور یہ فگرز نیشنل فگرز ہوں گی۔ تو اس سلسلے میں سارے چیف منسٹرز کا، سارے چیف سیکرٹریز کا، ہیلتھ منسٹرز کا، ہیلتھ سیکرٹریز کا اور انتظامیہ کا بالعموم بڑا مشکور ہوں۔ بڑی محنت سے سارے صوبے کام کر رہے ہیں، اور تمام جو سرکاری مشینری ہے اس کی پوری توجہ لوگوں کو سیف رکھنے کے حوالے سے، بیماری کے پھیلنے کو روکنے کے حوالے سے، اور دیگر جو اس سلسلے میں اقدامات کی ضرورت ہے وہ کر رہے ہیں، اور میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حکومت جتنی بھی تدابیر کر لے، یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کو تمام قوم نے مل کے اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ جب تک ہم تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں اس سلسلے میں پوری نہیں کریں گے، تب تک ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک نہیں پائیں گے۔ تو حکومت اپنے حوالے سے جو اقدامات کرنے چاہیے ہم کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں ایک منٹ جی، اس سلسلے میں جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کے حوالے سے
ایک سوشل ڈسٹینسنگ کی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ایک محفوظ فاصلے پہ رہیں، تاکہ اگر کسی کو نزلہ زکام ہے یا خدا نہ خواستہ کرونا وائرس کی ڈیزیز ہے، تو اگر وہ چھینکے بھی یا کھانسے بھی یا اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان میں اگر وہ چھینک کے ذریعے جو بڑے مہین سے قطرے نکلتے ہیں وہ جب گر جاتے ہیں تو ان میں بھی وائرس زندہ رہتا ہے. تو ان سے بچنے کے لیے سب سے اہم جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ایک محفوظ فاصلہ اختیار کریں، چاہے وہ کام کرنے کی جگہوں پہ ہے، آرگنائزیشنز کے اندر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تو اب بند ہیں آج کل، لیکن تمام وہ جگہیں کہ جہاں پہ لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، ادھر ہمیں تھوڑا سا ڈسٹنس اگر ہم اختیار کر لیں تو یہ ایک بظاہر بڑی سادہ سی بات ہمیں بہت زبردست نتائج دے سکتی ہے. اور اسی چیز نے کئی ملکوں میں اس وبا کے پھیلاؤ کو روکا ہے. سو یہ بڑی یعنی آزمودہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بہت فرق پڑتا ہے. اس سلسلے میں ایک اور جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اسکولوں کے حوالے سے، خاص طور پہ بعض اسکولوں سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ وہ اسکول بچوں کے لیے تو یقیناً یا اسٹوڈنٹس کے لیے یا کالجز اگر ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، مدارس ہیں، تو ان کے لیے تو بالکل وہ اب کلوز کر دیے گئے ایک 3 ہفتے کے لیے. لیکن بعض اسکولوں کی ایڈمنسٹریشنز، خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولوں کی، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے جی کہ اسٹاف پھر بھی آئے گا اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر. تو اس سلسلے میں واضح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہے اس فیصلے کی، اور ہم تمام اسکولوں کی انتظامیہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹاف کو بھی مت بلائیں، اور اسکولوں کو کلوز کرنے کا یا انسٹیٹیوشنز کو کلوز کرنے کا مقصد مکمل کلوجر ہے. ان کے اسٹاف کو بھی وہاں پہ نہیں بلانا چاہیے. اب اس میں ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کس طرح جب تک حکومت اور لوگ آپس میں مل کے اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 67% تو دیہات میں ہے. تو ہمارے جو لوکل لیڈرز ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو الیکٹڈ ایم پی ایز، ایم این ایز، جو ہمارے علماء ہیں ان علاقوں میں، جو ہمارے ینگ لوگ ہیں پڑھے لکھے، ان تمام کو ایک والنٹری اسپرٹ کے ساتھ اپنی کمیونٹیز کے اندر، یونین کونسل لیول کے اوپر، ان تمام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور لوگوں کے جو اس سلسلے میں شبہات ہیں اور لوگوں کے اس سلسلے میں جو بعض دفعہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا مسکنسیپشنس ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. کیونکہ ہر شخص ہر دفعہ پبلک سروس میسج نہیں دیکھ سکتا، پڑھ نہیں سکتے لوگ. تو یہ اس میں ہمیں ایک اپنی سطح پہ جب ہم یہ ذمہ داریاں نہیں پوری کریں گے تو اس وقت تک نہیں ہوگا. یہ اس حوالے سے میڈیا کا بھی بڑا رول ہے، اور میڈیا کے لیے نیشنل سیکورٹی کونسل نے بھی ہمیں یہ ہدایت دی تھی کہ ہم پاکستان میں پبلک اویئرنیس کمپین جو ہے وہ اسٹرانگ قسم کی، میسو قسم کی شروع کریں. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ابھی بھی، آج بھی اخبارات میں کچھ اشتہار بھی ہم نے دینے شروع کر دی ہیں. الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس تمام میں ایک پوری وہ کی جائے گی. ہمارے جو منسٹری آف انفارمیشن ہے، ISPR ہے،
منسٹری آف ہیلتھ ہے، ہم سب لوگ مل کے اس حوالے سے مستند جو پبلک سروس میسیجز ہیں وہ ہم اس سلسلے میں دے رہے ہیں، اور ان میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس میں اگلے آنے والے چند دنوں میں اس میں بہت مختلف قسم کی کمیونیکیشن ٹولز کو ہم استعمال کریں گے۔ سوشل میڈیا میں خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ منسٹری آف ہیلتھ نے ایک چیٹ باٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے کہ جس میں آپ کو یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ جو معلومات آپ کو چاہیے وہ بہت سہولت کے ساتھ آپ کو انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی میسر ہے، اور اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی میں اس کو آج ٹویٹ کر دوں گا تاکہ تمام لوگوں کے پاس وہ ہو اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس کو حاصل کر سکے۔ اچھا جی، ایک اور چیز جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایسی عمارات، ہسپتال، خاص طور پہ ایئرپورٹس یا دوسری پبلک پلیسز، اس میں ہم اب فیومیگیشن شروع کرنے لگے ہیں، جو مناسب قسم کی ادویات یعنی انسیکٹیسائڈز کا استعمال اب شروع ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ہماری لیڈ آپریشنل ایجنسی ہے، اور وہ بہت محنت کے ساتھ پوری ٹیم کام کر رہی ہے۔ ہم ان کو ٹیکنیکل انپٹ دیتے ہیں اور وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک ایڈوائزری بھی ڈیولپ کر لی ہے کہ کہاں کن کن جگہوں پہ انسیکٹیسائڈز جو ہیں سپریز ہونے چاہیے، اور کون سے انسیکٹیسائڈز یوز کرنے چاہیے، اور کتنی دفعہ ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور کیسے استعمال کرنا چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کافی تفصیل ہے اس کے اندر۔ سپریز فیومیگیشن نہیں بلکہ سپریز کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، تو یہ بھی اب شروع ہو جائیں گے۔ اس سے بھی جو انفیکشن کو روکنے میں مدد ملے گی۔ میں آپ سے پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، اور جیسے جیسے پاکستان میں کیسز بڑھتے ہیں تو لوگوں کی ظاہر ہے کہ تشویش میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ضرورت نہیں بھی ہوتی تو لوگ ماسک پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی میں نے خود دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم ایک پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایڈوائزری جاری کر چکے ہیں۔ اس کے اوپر اب ہم اخبار میں اشتہار بھی دینے والے ہیں کہ کس کو ماسک استعمال کرنا چاہیے، اور زیادہ ضروری یہ کہ کس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ سے۔ نارمل شخص جس کو کسی قسم کی کوئی علامات نہیں، اور جو کرونا وائرس کے مریضوں کو ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہا، یا ایسے لوگ کہ جن کے اندر علامات ہیں اور وہ حال ہی میں واپس آئے ہیں اور ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہا، اس کے علاوہ کسی شخص کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں، سوائے ان لوگوں کے۔ ایک کیٹیگری تو یہ ہے۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نزلہ زکام لگا ہوا ہے اور آپ چھینکوں پہ چھینکیں مار رہے ہیں اور آپ کھانستے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ماسک پہن لیں، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جراثیم دوسروں تک نہیں پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے زیادہ ضرورت ماسک پہننے کی ہیلتھ پروفیشنلز کو ہے، ایسے ہیلتھ پروفیشنلز کو خاص طور پہ کہ جو آئسولیشن وارڈز میں کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال پہ مامور ہیں۔ وہ ہمارے فرنٹ لائن فائٹرز ہیں جو کہ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے وہ پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ان کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور ان کو ایک مخصوص قسم کا جسے ہم N95 کہتے ہیں، ان کے لیے وہ ہے۔ یہ N95 سڑکوں پہ پہن کے پھرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے ضیاء کے، اور سوائے ان کی جو مطلب اویلیبلٹی ہے اس میں مطلب کمی آئے گی اگر ہم بلا ضرورت
N95 پہن کے تو سڑکوں پہ پھرے اور ریسٹورانٹس میں بیٹھے اور قطعاً یہ بالکل غلط ہے. میں اس کو بڑا واضح طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اس سلسلے میں احتیاط کریں اور بلا ضرورت پلیز ماسک جو ہے نا پہنیں, اور اس سے نہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں کا بزنس بہتر ہو جاتا ہے. ہاں جی, اور سانس بھی رہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک منٹ آخری ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد پھر چند ایک آپ کے سوالات لیں گے اور پھر آپ سے یہ ملاقات ڈیلی کی بنیاد پہ ہوا کرے گی, کوئی جلدی نہیں, ہم بھی روز آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے. تو ایک میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج کی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب جلد لوگوں سے خطاب کریں گے اور قوم سے خطاب کریں گے. قوم لوگوں پہ ہی مبنی ہوتی ہے نا, تو ہاں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی قوم کو اعتماد میں لیں گے اس حوالے سے کہ ہم حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے اور ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. آخر میں جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیلنجز ہیں, پوری دنیا کے اوپر ہیں, پاکستان میں پاکستان بھی اب اس میں شامل ہو گیا ہے. اس سلسلے میں پینک نہیں کرنا, ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے افراتفری پیدا کرنے کی. تحمل کے ساتھ اس بیماری کو پہلے سمجھیں, اس سلسلے میں جو آپ کی ذمہ داری ہیں ان کو پورا کریں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ صرف یہ سوشل ڈسٹینسنگ جس کی میں نے بات کی ہے اور جو دوسری احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے وہ کریں تو ہم ابھی بھی پاکستان میں اس بیماری کے پھیلاؤ کو بڑے مؤثر طریقے سے روک سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ کہاں سے سب سے زیادہ ہوئے ہیں, اور دوسرا کہ کیا یہ سارے جو لوگ 41 ہیں یہ باہر سے آئے ہیں یا پاکستان میں کسی کو؟ ڈاکٹر صاحب اس کا چیف منسٹر نے ابھی پریس کانفرنس کے دوران آپ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ آپ نے 3 روز بلوچستان میں گزارے, کافتان بھی گئے, وہاں پر سائٹنگ دیکھی کہ وہاں سے متاثرہ مریض آئے تھے, وہاں انہیں کوارنٹائن میں رکھا گیا اور ایسے مکس اپ ہو گئے جو اس کی وجہ سے اتنی زیادہ تو کوارنٹین وہاں پر بنانے کی ضرورت. اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہاں سے لوگ پھر مریض اب آئے ہیں اور ایک عام آبادی میں مکس اپ ہو گئے, کیسے میں بہت زیادہ. اگر دیکھیں میری بات سنیں, اگر تو آپ نے اس طرح سوال کرنے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ کون سوال کیا کر رہا ہے تو پھر میرا حال ہے آپ بند کر دیتے ہیں, کل دوبارہ بات کر لیں گے. اگر آپ کے 1-2 سوال میں لے لوں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد 2 سوال اور لوں گا. ایک منٹ ریلیٹڈ ہی ہے, میں اس میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارے 6000 سے زیادہ زائرین جو ہیں وہ ایران میں گئے ہوئے تھے. وہ تمام کے تمام جو تھے وہ وہاں پہ زیادہ غیر محفوظ تھے ایران میں, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کیسز اور بہت زیادہ وبا پھوٹ چکی تھی. بڑی سوچ سمجھ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ایک حکمت عملی کے تحت ایک پلان بنا کے ان کو بیچز میں ہم لے کر آئے. اس سلسلے میں جو بہترین ہمارے انفیکشس ڈیزیزز کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پورا پلان بنایا گیا تھا. تفتان ایک بڑی دور افتادہ اور بڑی مشکل جگہ ہے اور وہاں پہ ہم نے بہت محنت کے ساتھ ایک کوارنٹائن بنایا اور وہاں پہ لوگ رہے. اب وہاں سے پھر لوگوں نے جب 14 دن مکمل کیے تو ان کو آگے لے کر جا رہے ہیں. میں بالکل اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ کوئی آئیڈیل جگہ نہیں تھی ان کو رکھنے کی, لیکن اس کے علاوہ کوئی چوائسیز بھی نہیں تھی وہاں پہ. تو جو بہترین احتیاطیں کر سکتے تھے وہ کیں. اس کے بعد ان کو بڑے ایک سسٹم کے تحت وہاں سے نکالا اور بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہرانا یا, اور میرا نہیں خیال کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی یہ بات اس انداز میں کی ہوگی, کیونکہ میرا ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر میری ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں. آج بھی صبح ان سے بات ہوئی اور انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا وہاں پہ ان کو دوبارہ کوارنٹائن کرنے کا بہتر حالات میں، بہت اچھا فیصلہ ہے. ان کے ٹیسٹ کیے، بہت اچھا فیصلہ ہے. ہمیں اس میں پازیٹیو مل گئے، اچھی بات ہے ہمیں مل گئے، کیونکہ اگر یہ نہ ملتے تو یہ اسی طرح اپنے گھروں میں چلے جاتے اور بیماری پھیلاتے. تو ہمیں تو اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ ملٹی لیئرڈ سسٹم ہے کہ جس میں ایک فلٹر سے گزرے، پھر دوسرے سے گزرے، پھر تیسرے سے گزرے. تو اس سے پاکستان کے لوگوں کی سیفٹی انشور کرنے میں مدد ملی ہے. باقی صوبوں میں بھی یہی ہوگا، ان کی بھی ہم ہیلپ کر رہے ہیں، وہ خود بھی کچھ کام کر رہے ہیں. تو مل کے اگر ہم متحد ہو کے ایک حکمت عملی کے تحت یہ سارا کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان محفوظ بھی رہے گا اور پاکستان کے لوگ بھی اس بیماری سے محفوظ رہیں گے. اچھا جی، خدا حافظ.